الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في ظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت عز و ناز نبوت فخر و اعزاز رسالت فتح باب نبوت ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی اعزاز و اکرام کے لائق صاحبان محبت و مودت ارباب اہل سنت و جماعت وارثان علم و حکمت بطور خاص بانی بزم نازش اہل سنت خطیب بے بدل حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ظفر اقبال شاذلی زیدہ مجدہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ حافظ محمد عبدالرؤف قادری زیدہ مجدہ جملہ احباب، آج کی ماہانہ پروقار تقریب جو شب استغفار کے نام سے موسوم ہے، ماہانہ محفل 11ویں شریف کا ایک تسلسل ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا اسے جاری رکھے اور اس کے فیضان سے سب کو فیض یاب کرے، اور اس کو اہل اسلام کے لیے نافع اور باعث اجر بنائے۔ سامعین محتشم،
آج کی گفتگو کے لیے میں نے سورہ زخرف سے ایک آیہ مبارکہ کا سہارا حاصل کیا ہے، جس میں خالق و مالک جل وعلا نے ارشاد فرمایا: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، گہرے سے گہرے دوست، تن من دن دوست پر وارنے والے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور خلت عداوت میں بدل جائے گی، دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی، گہرے تعلقات والے سخت دشمنی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے کیفیت یکسر تبدیل ہو چکی ہوگی، اور اخلا خلیل کی جمع ہے۔ خلیل کہتے ہیں فاسٹ فرینڈ کو، گہرے دوست کو، جو اپنے دوست پر تن من دن سب کچھ نچھاور کر دے، اسے خلیل کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: میرے لیے رب کی خلت کے سوا کسی کی خلت جائز نہیں، یعنی میں اپنا سب کچھ صرف اللہ کے لیے قربان کر سکتا ہوں۔ اگر میرے لیے یہ جائز ہوتا کہ میں دنیا میں کسی کو خلیل بنا لوں تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ کچھ یوں ہیں: وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، اگر مجھے کسی کو خلیل بنانے کی اجازت ہوتی تو اس کائنات میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بنا لیتا۔ اصحاب پر اور ہم پر تو واجب ہے کہ آقا علیہ السلام کی خلت اختیار کریں، بائیں معنی کہ اپنا سب کچھ آقا علیہ السلام کی ناموس کے تحفظ کے لیے قربان کر دیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا سب کچھ جس ذات کے لیے نچھاور کرتے تھے وہ صرف اللہ تعالی جل وعلا کی ذات گرامی ہے۔ تو اب اس حدیث سے اس لفظ کے معنی کی اور بھی وضاحت ہو گئی کہ خلیل فاسٹ فرینڈ کو کہتے ہیں، گہرے دوست کو کہتے ہیں، اور اصل دوست اچھے وقت کا دوست نہیں ہوتا بلکہ برے وقت کا دوست ہوتا ہے، کہ جب برا وقت آ جائے تب بھی وہ کام آئے۔ اور آقا علیہ السلام نے حدیث میں بھی ہمیں تعلیم دی، فرمایا: تعرف الی اللہ تعالی فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، او کما قال۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آسانی کے دنوں میں، یسر کے ایام میں، سہولت کے اوقات میں اللہ سے ایک ربط قائم کر لو، تعرف، تعلق بناؤ، ایک تعارف قائم کرو، اور اسے آسانی کے دنوں میں، سہولت کے دنوں میں، طاقت کے دنوں میں، مالداری کے دنوں میں، جوانی کے دنوں میں بھی اپنے رب کو یاد کرو، اس سے تعلق قائم کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یعرفک فی الشدہ، جب تم پر سختی آئے گی اس تعلق کا تمہیں فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں تو یوں بھی ہے، جب آسانی کے دنوں میں، سہولت کے دنوں میں رب کو پکارنے والا تنگی کے ایام میں پکارتا ہے تو اس وقت تو قرآن بھی کہتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، کہ جب تکلیف پہنچتی ہے پھر بندہ چوڑی چوڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے۔ جس بندے نے
آسانی کے دنوں میں، صحت کے دنوں میں، جوانی کے دنوں میں، مالداری کے دنوں میں، طاقت کے دنوں میں، طاقت اور پاور کے دنوں میں رب سے تعلق قائم کیا، اس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے سنیے حدیث میں۔ جب وہ پریشان ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، مصیبتوں میں پھنس چکا ہوتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یا رب، اسے پکارتا ہے۔ جب پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ مانوس آواز ہے، سنی ہوئی آواز ہے، اے مالک یہ پہلے بھی تجھے پکارا کرتا تھا، آج بڑی درد بری آواز کے ساتھ اس نے یا رب کہا ہے، اے مالک ہم فرشتے بھی اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اس کی پریشانی کو ٹال دے اور اسے آسانی دے دے۔ اور جب وہ شخص رب کو پکارتا ہے جو سہولت کے دنوں میں بھولا رہا، بٹکا رہا، اور اسے کبھی رب یاد نہ آیا، جب وہ قوت و طاقت کا مالک تھا، جب اقتدار اس کے ہاتھ میں تھا، جب وہ لوگوں میں بڑا غالب سمجھا جاتا تھا، رب کو بھولا رہا، جب اس پر پریشانی آتی ہے اور وہ وزیر اعظم اسیر اعظم بنتا ہے، وہ عزیز جب ذلیل بنتا ہے، اور جب آسانی والا تنگی میں مبتلا ہوتا ہے، جب وہ صحت مند بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یا رب۔ جب وہ آواز دیتا ہے، فرشتے کہتے ہیں آج یہ منحوس آواز کہاں سے آئی؟ پہلے تیرا رب کون تھا؟ غالباً یہ انہی لوگوں کے بارے میں ہوگا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ جل وعلا نے یوں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیتے ہیں، من اتخذ الہہ ہوا، اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا اور پھر اسی کی پوجا میں لگا رہا۔ جب اسے جھٹکا لگتا ہے کہتا ہے یا رب، فرشتے کہتے ہیں یہ آج منحوس آواز کہاں سے آئی؟ پہلے تیرا رب کون تھا؟ جب تو سہولت میں تھا کسے پکارا کرتا تھا؟ اور ساتھ کہتے ہیں مولا ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یہ آسانی میں بھولا رہا ہے، یہ بٹکا ہوا نہیں تھا، جان بوجھ کے ایسا کرتا تھا، متعصب تھا، ہٹ درم تھا، اے اللہ آج تو اس کی دعا کو قبول نہ فرمانا۔ تو گرامی قدر اس سے خلت کو قائم کیا جائے، دوستی کو پیدا کیا جائے، اور ظاہر ہے انسان سوچتا ہے کہاں میں خطا کا پتلا اور کہاں وہ عطا کا منبع، کہاں میں مخلوق اور کہاں وہ خالق، اس سے تعلق کیسے قائم کیا جائے؟ تو قیام تعلق کے بہت سارے ذرائع ہیں، اسلام لانا، درست اعتقاد پر قائم ہونا، صالح اعمال کرنا، اس کی بارگاہ میں رکوع و سجود کرنا، لیکن ایک تعلق کا ذریعہ ایسا بھی ہے جسے صحبت، مجلس، زیارت اور خدمت کا ذریعہ کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ والوں کا ہم مجلس اور ہم نشیں ہو جانا ہے۔ جب انسان اپنے تعلقات کو خونی رشتے کی وجہ سے نہیں، اللہ کی نام کی وجہ سے نبھاتا ہے اور اس کے احکام کی وجہ سے نبھاتا ہے، پھر اس کا تعلق تبدیل ہو جاتا ہے، پھر اس کے ربط کی کیفیت ہی مختلف ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ان بادشاہوں کے پاس نہیں جاتا جو تخت نشین نظر آتے ہیں، لیکن وہ تخت نشین جو ہوتے ہیں وہ فرش خیال ہوتے ہیں۔ پھر وہ ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جو فرش نشین ہوتے ہیں لیکن عرش خیال ہوتے ہیں، جن کی کیفیت مادیت کی طرف، ہوس پرستی کی طرف، قوت و طاقت اور زر اور مال کے حصول کی طرف اسے نہیں لاتی،
بلکہ ان کی معیت اس دنیا میں ہزاروں جلوتوں کے باوجود انہیں ذکر الہی کی خلوت کی لذت عطا کر دیتی ہے۔ پھر ان کی کیفیت یکسر مختلف ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، اور وہ بدلی ہوئی کیفیت کیا ہے، آج اسی کو سمجھنا مقصود اور مطلوب ہے۔ آج میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کا اسی لیے انتخاب کیا تاکہ میں اور آپ اس حالت کو کچھ سمجھ پائیں۔ جب تک انسان سمجھ نہیں سکتا تب تک سنبھل نہیں سکتا، جب سمجھے گا تو پھر سنبھلے گا۔ لہٰذا پہلے ہم سمجھیں کہ وہ کیفیت ہے کیا، اس کا ظاہر کیا ہے اور اس کا باطن کیا ہے، خفی کیا ہے اور اخفا کیا ہے، اور انسان کو وہ کیفیت کیسے میسر آ سکتی ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر قرآن کی اسی آیت کے اگلے حصے میں ہی بیان کر دیا کہ جب بندہ رب کی بارگاہ میں سائل بن کے کہتا ہے مالک دنیا میں کسی کا کوئی رشتہ بھی کام نہیں آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اے اللہ اس وقت بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اولاد ماں سے بھاگ رہی ہوگی، خامند بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی خامند سے نفرت کر رہی ہوگی۔ ایسی سخت کیفیت کے اندر جب ہیبت و جلال عزتی کے پیش نظر ہر شخص تھرا رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا، اے اللہ اس وقت کوئی اطمینان میں بھی ہوگا، کوئی مطمئن بھی ہوگا، کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اتنا فائدہ دے کہ وہاں تار جائے، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کا ہم نشیں ہونا اللہ کا ہم نشیں ہونا ہو، جس کا تعلق موت کی آندیاں بھی چل کر حیات کے مکانات کو مسمار کرنے کے باوجود بھی اس کے تعلق کو نہ توڑ سکیں، تو رب العزت نے کہا ہاں اللہ حرف استثناء ہے، فرمایا عمومی حالت تو یہی ہوگی مگر ہر کسی کی حالت ایسی نہیں ہوگی، جو اللہ کا ہو جائے گا وہ سارا نظام پھر اسی کا ہو جائے گا۔ فرمایا الا المتقین، فرمایا گہرے سے گہرے دوست، جان مال وطن بار دینے والے دوست جب عداوت والے بن جائیں گے اور خلت عداوت میں بدل چکی ہوگی، ایک تعلق اتنا گہرا ہوگا کہ اسے کائنات کی کوئی چیز حتیٰ کہ موت، عالم برزخ اور عالم آخرت، کوئی چیز اس تعلق کو ختم نہیں کر سکے گی۔ مولا وہ تعلق کن لوگوں کا ہوگا؟ فرمایا الا المتقین، وہ پرہیزگاروں کا تعلق ہوگا، وہ تقوی والوں کا تعلق ہوگا، وہ صاحبان علم و حکمت کا تعلق ہوگا، وہ اللہ والوں کا تعلق ہوگا، وہ اولیاء کا تعلق ہوگا، وہ صلحاء کا تعلق ہوگا، وہ شہداء کا تعلق ہوگا، وہ انبیاء علیہم السلام کا تعلق ہوگا۔ جس تعلق کی مضبوطی ایسی ہے کہ سمندروں کی گہرائی سے بھی زیادہ اس کے اندر گہرائی پائی جاتی ہے، اور پہاڑوں اور چٹانوں کی بلندی سے بھی زیادہ اس میں بلندی اور صلابت پائی جاتی ہے، وہ تعلق ہے تقوی کا تعلق۔ اب آئیے، جب آیا کریمہ کے دونوں حصوں کو سمجھ لیا جائے پھر بات کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ ہم اس سے کچھ سبق اخذ کر سکیں، تاکہ ہم اس سے کچھ نصیحت لے سکیں، تاکہ جب تک سانسوں کی تکرار جاری و ساری ہے تب تک ہم کوئی ایسا فائدہ حاصل کر لیں کہ پھر ہمیں قیامت کے دن کف افسوس نہ ملنا پڑے، ہمیں ندامت کے ساتھ چہرہ نہ جھکانا پڑے، ہمیں شرمندگی سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ تو گرامی قدر، ایک طرف تو یہ پتہ چلا کہ دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں، حتیٰ کہ باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اولاد سے بھاگ رہی ہوگی، اولاد ماں سے بھاگ رہی ہوگی، اور یہ تعلق وہ تعلق ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی خاطر قائم نہیں ہوا ہوگا۔
جس تعلق کو تقوی و طہارت، ایمان و اسلام، صالحیت اور للہیت پر قائم نہیں کیا جا چکا ہوگا، یہ اس تعلق کی بات ہے۔ اور جو تعلق اللہ کی خاطر قائم ہوا ہوگا اس کا تو موت کی آندیاں بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور تقوی کے اس مکان کو جو دیکھنے میں سادہ ہے لیکن مضبوط اتنا گہرا ہے کہ موت کی آندیاں بھی اسے گرا نہیں سکتی۔ اور ان اولیاء اور صلحاء کا تعلق ہے کہ دیکھنے میں تو جن کے ہاتھ خالی نظر آتے ہیں مگر ان کی سخاوت کے سامنے بادشاہوں کی سخاوتیں بھی ہیچ نظر آتی ہیں۔ وہ لوگ اگرچہ اس جہان فانی سے کوچ ہی کیوں نہ کر چکے ہوں لیکن ان کی قبر کی مٹی بھی لوگوں میں زندگی تقسیم کر رہی ہوتی ہے۔ وہ لوگ خود سختی کی زندگی ہی برداشت کیوں نہ کر رہے ہوں اور مشقت میں ہی مبتلا کیوں نہ ہوں لیکن لوگوں کو آسانیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، خیرات تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے، اگر اچھی دوستی کی مثال کہنی ہے تو ایک مثال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی مثال ہے کہ ان کے ایمان لانے کے اور ذرائع اور اسباب جہاں تھے وہاں ایک سب سے بڑا ذریعہ اور سبب یہ تھا کہ ان کی دوستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی۔ اور دوست نے کہا تھا دوستی قائم تب رہے گی جب تو بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، ہمیں اس دوستی کی ضرورت نہیں جو زندگی میں ہی ختم ہو جائے، ہم وہ دوستی چاہتے ہیں جو یہاں بنے قبر میں مضبوط ہو اور حشر میں کام آنے والی ہو۔ اور اگر بری دوستی کی مثال دیکھی جائے تو عقبہ بن ابی معیط بدبخت کی دوستی اتنی بڑی اور بری دوستی تھی کہ قرآن اسے مذمت کے طور پر بیان کرتا ہے۔ سورہ فرقان میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ یہ شخص ایمان لے آیا، اس کے قریبی دوست نے، گہرے دوست نے، ابن خلف نے اس سے کہا عقبہ تو نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، ارتداد اختیار کر لیا۔ ان کے نزدیک یہ ارتداد تھا، مرتد ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے کسی غرض سے ان کا ساتھ اپنایا ہے، اپنے اصل دین کو نہیں چھوڑا۔ اور اس نے اپنے دوست کو خوش کرنا چاہا۔ اس نے کہا نہیں، اگر یہی بات ہے میں تب خوش ہوں گا جب ان کا ایمان انہیں واپس پلٹا دے، انہیں کہہ دے کہ میں تم پر ایمان نہیں لایا۔ بلکہ اس کی بدباطنی اور بدبختی یہاں تک بڑھی، اس نے کہا تو ان کے قریب گیا، ان کے محبت کے کلمات کہے، اب جب تک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد ان کے چہرے پر تو تھوک نہیں دیتا، اس وقت تک میں تیرے ساتھ دوستی قائم نہیں رکھوں گا۔ اس نے سمجھا کہ یہ دوستی بڑی گہری ہے، اس نے اپنی بدبختی کا اظہار کیا، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خود خدا کرے۔ بلا رسول مکرم کی تو سایہ بھی زمین پر نہیں پڑتا، تو ایسے بدبخت کا تھوک ان کے چہرے پہ کیسے پڑ سکتا تھا؟ سورج کی طرف تھوکنے والا اپنے ہی چہرے پر تھوکتا ہے۔ اس نے تھوکا، اللہ نے اسے آگ کا انگارہ بنایا اور انگارہ بنا کر اس کے چہرے پر ڈالا، اور ایسے کہ اس کے رخسار جل گئے اور موت تک اس کا چہرہ جلا رہا، سیاہ تھا اور بدباطنی کی علامت تھا۔ ارے اور لوگوں کے تو قیامت میں چہرے سیاہ ہوں گے، اور یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم چہروں سے ہی پہچانے جائیں گے، لیکن اس نے اتنی جلدی کی کہ دنیا میں ہی چہرہ جلا کے سیاہ کروا کے واصل جہنم ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن میں اسی کے بارے میں کہا وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، فرمایا جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، کاٹے گا، اور یدین تثنیہ ہے، کہا دونوں ہاتھوں کو، یوں اپنے ہاتھوں کو ندامت کی وجہ سے منہ میں لے گا اور دانتوں سے چبائے گا۔ اور ایک روایت یہ ہے
ہاتھوں کو کھاتا کھاتا یوں کوہنیوں تک دونوں ہاتھوں کو کھا جائے گا اور ساتھ پچھتا رہا ہوگا، ندامت سے چہرہ جھکا ہوا ہوگا، اور جب کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو کھا لے گا اللہ تعالیٰ پھر اسے ہاتھ دے گا، پھر وہ انہیں چبانا شروع کرے گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، کاٹے گا، شرمندگی سے، پریشانی سے، ندامت سے کھا جائے گا، اور کھا کے کہے گا کیا؟ وَيَقُول، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اپنایا ہوتا، کاش میں نے رسول اللہ سے دوستی بنائی ہوتی، میں نے ان کو دوست بنا کے ان کے نبی مان کے نجات کا راستہ پا لیا ہوتا۔ پھر یہی نہیں ٹھہرے گا، کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں کو، ابن خلف کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کی دوستی نے آج میرا یہ انجام کیا کہ دوزخ میں سخت عذاب میں گرفتار ہونے والا اور عذاب دوزخ کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کو چبانے والا بن گیا، اور اس سختی پر پھر پچھتانے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج وقت ہے تسلیم کرنے کا، ماننے کا، پھر نہ وہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا۔ وہاں تو سخت سے سخت کافر بھی نعت مصطفیٰ کہہ رہا ہوگا، لیکن اس وقت وہ کہنا قبول نہیں کیا جائے گا، وقت گزر چکا ہوگا۔ وہاں تو شیطان سے ہمیشہ دوستی قائم رکھنے والا شیطان سے بھاگ رہا ہوگا، اور شیطان اس سے بھاگ رہا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے شیطان کہے گا وَلَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، جب فیصلہ ہو جائے گا شیطان بولے گا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکا، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور اس نے سچ کیا تھا، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے جو وعدہ کیا تھا وعدہ خلافی کی ہے، اسے پورا نہیں کیا۔ اور ساتھ کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، میری دوستی کی وجہ سے مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے بھی تو میرے ہی راستے کو پسند کیا تھا۔ آج انسان شیطان کے راہ پر خوش دلی سے چلتا ہے اور پھر کہتا ہے اس نے بہکا دیا۔ حیرت ہے مجھے حضرت انسان پہ، غلطی خود کرے اور تہمت شیطان پہ۔ اس پر تہمت لگانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بہکاتا ہے، لیکن بہکانے کے بعد وہ یہ بھی تو کہے گا نا اپنے آپ کو ملامت کرو، جو لوگ میری باتوں پر نہیں آئے وہ بھی تھے، تم بھی بچ جاتے۔ آج دوستی کا معیار مقرر کرنے کی ضرورت ہے، آج دیکھنا ہے تعلق کے خاطر کس کے ساتھ رکھنا ہے۔ اور اگر سادی سی مثال دے کے بات کو آگے لے جاؤں تو زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ جو چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، ان کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے، ان کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، ان کے لیے ٹیم ورک بنانا پڑتا ہے، ضابطہ قائم کرنا پڑتا ہے، تسلسل کے ساتھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جو چیزیں ضرر رساں ہوتی ہیں، باعث نقصان ہوتی ہیں، ان کے لیے کوئی محنت نہیں طلب کرنی پڑتی، وہ خود بخود ہو جاتی ہیں۔ جیسے کسان کھیت میں کوئی فصل لگاتا ہے، اس کے لیے زمین کو پانی دیتا ہے، نرم کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، دانہ ڈالتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن بتاؤ تو صحیح جو خود رو بوٹیاں اگی ہیں، جو اس کو نقصان دیتی ہیں، جنہیں تلف کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بھی کس نے بیج ڈالا تھا، ان کو تو وہ ہٹاتا رہتا ہے۔ تو برائی خود رو بوٹیوں کی طرح ہوتی ہے، خود جنم لیتی ہے، اور اچھائی اس فصل کی طرح ہوتی ہے جس پر مہینوں اور سالوں محنت کرنی پڑتی ہے، زمین کو پانی دینا پڑتا ہے، زرخیز زمین کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اور تسلسل سے محنت جاری کرنی پڑتی ہے۔ تو برائی خود رو ہے اور اچھائی کے لیے بڑی کوشش کی ضرورت ہے۔ شیطان اپنے عمل سے اور اپنے چیلوں سے خود بڑھاتا رہتا ہے،
اچھائی کے لیے ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس پر قائم بھی رہیں اور تسلسل کے ساتھ اسے کرتے رہیں۔ مجھے بتائیے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، قانون توڑتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں، بے ہدایت ہوتے ہیں، بدتمیز ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کسی ایک شخص کو، کسی بیٹے کو باپ نے بدتمیزی کی ٹریننگ دی ہو، بیٹا بدتمیزی کیا کرو، کسی استاد نے شاگرد سے کہا ہو کہ بدتمیزی کیا کرو، کسی بھائی نے، بہن نے اپنے بھائی کو بدتمیز بنانے میں کردار ادا کیا ہو، بھلا کوئی سکول کالج ایسا بھی ہے جو ڈاکے کی باقاعدہ تعلیم دیتا ہو؟ کوئی باپ ایسا بھی ہے اولاد کو اس طرف لاتا ہو؟ باپ خود نمازی نہ بھی ہو، بیٹے کو کہتا ہے بیٹا تم تو نماز پڑھو، میری بخشش کا باعث بن جاؤ۔ باپ خود ان پڑھ بھی ہو، کہتا ہے میرا بیٹا پی ایچ ڈی کر جائے، یہ بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جائے۔ یہ لوگ جو تربیت پر مامور ہوتے ہیں ایسی تربیت نہیں دیتے، قانون توڑنے کی تربیت نہیں دیتے۔ یہ شیطان کا اثر جو اس کے اندر سے ہے اس سے آواز اٹھتی ہے۔ پھر بتائیے جب باقاعدہ طور پر چوری کی تعلیم دینے کے لیے ادارے قائم نہیں تو اتنے چور کہاں سے بن جاتے ہیں؟ جب باقاعدہ طور پر اساتذہ ڈاکے ڈالنے کی تربیت نہیں دیتے تو اتنے لوگ ڈاکو کیسے بن جاتے ہیں؟ جب ماں اور باپ اپنی اولاد کو بے نمازی نہیں ہونے دیتے تو بے نمازی کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے برائی خود سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ ان ساری برائیوں کی اصل جڑ دوستی اور تعلق ہے، بری دوستی اور تعلق ہے۔ دوست دوست کو چور بناتا ہے، دوست دوست کو نشے پر لگاتا ہے، دوست دوست کو قاتل بناتا ہے، دوست دوست کو برا بناتا ہے، جبکہ اس کے ماں باپ، اس کے اساتذہ، اس کے علماء اور خطباء اور اس کے بڑے لوگ سب کے سب اسے روک رہے ہوتے ہیں، تربیت کرتے ہیں اور دل سے ان کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھاتے تھکتے نہیں، لیکن وہ بندہ اس برائی میں کیسے ملوث ہوتا ہے؟ بری دوستی کی وجہ سے۔ اگر اب بھی کسی کو بری دوستی کی مثال سمجھ نہ آئے تو اس کی اپنی مرضی۔ جہاں ہم اولاد کے کاروبار کو واچ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، رپورٹ لیتے ہیں، بچے پڑھ رہے ہوں تعلیم کی رپورٹ لیتے ہیں، بیٹا تم نے کتنے نمبر لیے میٹرک میں سے، تمہاری دلچسپی کیا ہے، پھر حساب لگاتے ہیں اسے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، دین کا خدمت گزار بنانا ہے، اسے حافظ بنانا ہے، جو بھی تعین کرتے ہیں۔ وہاں سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے اپنے بچوں کا دوستانہ چیک کیا کرو کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کن سے ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور اس ضرورت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہماری یہ کیفیت ہے۔ جب بچہ کسی سے تعلق قائم کر کہتے ہیں نہیں یہ اس کا دوست ہے، دوست بلانے آیا ہے، پہلے دیکھو تو صحیح وہ دوست ایسا ہے بھی کہ جس کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور یہاں تک ارشاد فرما دیا، فرمایا المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس حدیث میں کیا فرمایا؟ دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور ساتھ کہا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے ہر کسی کو خلت اور دوستی قائم کرنے سے پہلے نظر و فکر کرنا چاہیے وہ کس سے دوستی بنا رہا ہے۔ ایک وقت جس کسی نے کوئی لذت والی چیز دے دی اور اسے کہا دیکھ تیرا باپ تو سال کی محنت میں 1 لاکھ کماتا ہے، ہم ایک دن کے ڈاکے میں 10 لاکھ کماتے ہیں، اور اس طرف لگا دیا، بس تباہی ہو گئی خاندان کی، تباہی ہو گئی قوم کی، ملت کی، مذہب کی، اسلام کی، دین کی۔ اسے نہیں پتا کہ وہ جو لذت لے رہا ہے کتنے گھروں کو اس کا ضرر پہنچ رہا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت میں سب سے اہمیت والی چیز اس کی دوستی ہے۔ اور کسی کو دیکھنا ہو نا کیسا ہے، یہ دیکھو اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر تو اس کا اٹھنا بیٹھنا نیکوں کے ساتھ ہے
اور اس کی دلی رغبت اور تعلق ان کی طرف ہے، اس کا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، سمجھو یہ اچھا ہے۔ اور ایک شخص بروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کا ہم مجلس ہوتا ہے، ہم نشیں ہوتا ہے، ان کی برائی کا ضرور بضرور وہ اثر قبول کرتا ہے، اس شخص کی بات نہیں کرتا جس کی نظر میں اللہ نے علم و حکمت کے اتنے موتی بکھیر رکھے ہوں کہ وہ جس پر نظر ڈالے وہ کلمہ پڑھتا جائے۔ صلحاء، اولیاء اور بڑے علماء کی بات نہیں کر رہا، عام معاشرے کی کیفیت بیان کر رہا ہوں۔ وہ لوگ تو جس کے پاس بیٹھتے ہیں اس کی حالت کو بدل دیتے ہیں، اور ان کے پاس بیٹھنا چاہیے کہ حالت بدل جائے۔ بات ہے معتدل لوگ، ہم جو تعلق قائم کرتے ہیں اس تعلق کے خاطر میں دوستی کو بڑا خالص کر دو۔ دوستی کا معیار اتنا اہم ہے کہ جس دین نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا، روزے کا طریقہ سکھایا، زکوٰۃ کی تعلیم دی، وضو غسل اور سب کچھ سکھایا، اسی دین نے ہمیں دوستی کا معیار بھی سکھایا ہے کہ دوستی کن سے قائم کرنی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے تو یہاں فرمایا ہی ہے کہ دوستی قائم کرتے ہوئے خیال کرو کس کو دوست بنا رہے ہو، تم دوست کے دین پر ہوتے ہو۔ رب العزت نے تو کہا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی نہ لگاؤ۔ آج ہمارا یہ بھی بڑا المیہ ہے، اور یہ مجموعی طور پر ہے۔ ہماری حکمران کیا ہوں اور مال و دولت اور حرص کے پھنسے ہوئے عوام کیا ہوں، سب کے سب سمجھتے ہیں کہ اگر موت بھی آئے تو مجھے یورپ میں ہی جا کے آئے، وہ نہیں سمجھتے کہ وہاں سے ہمیں کیا مل رہا ہے۔ آج یہ بے حیائی کا کلچر، بے ادبی کا کلچر، بڑے چھوٹے کے احترام کا اختتام، یہ سب کچھ انہی کے تو دیے ہوئے تحفے ہیں جن پر آج بھی ہم مر مٹتے ہیں۔ اور رب العزت نے تو کہا جو ان سے دوستی لگائے انہی میں سے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، فرمایا ان سے دوستی لگانے کا مطلب انہی میں اپنے آپ کو شامل اور شریک کرنا ہے۔ اب دیکھیے، ایک دوستی ایسی بھی ہے جو انسان کی دنیا کو بھی سنوار دیتی ہے، قبر کو بھی روشن کر دیتی ہے، اور آخرت میں بھی بلا ہی بلا ہوتا ہے۔ وہ دوستی ہے صلحاء کی، اولیاء کی، علماء کی، وہ دوست جو امر آخرت پر ہمیشہ تلقین کرے اور سمجھائے کہ آخرت کے معاملے کو پیش نظر رکھو، ان کے مجلس میں بیٹھا کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ عز وجل، بزرگ و برتر اللہ نے کہا ہے۔ اس کو فن میں کہتے ہیں حدیث قدسی، یعنی آقا علیہ السلام ایک حدیث بیان کریں اور ساتھ کہیں یہ حدیث مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ یوں تو وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، وہ محبوب اپنی مرضی سے تو لب بھی نہیں کھولتے، جب خدا کی مرضی ہوتی ہے تب بولتے ہیں، لیکن ایک صورت یہ ہوتی ہے وہ بولیں اور ساتھ بتائیں نا یہ مجھے رب نے کہا ہے، وہ حدیث رسول یا حدیث نبوی ہوتی ہے۔ اور ایک ہے کہ سرکار بیان فرمائیں، وہ قرآن نہ ہو، وحی مطلوب نہ ہو، اور کہیں اللہ نے کہا ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے تعلق بیان فرمائے ہیں، اور ان تعلق کے اسباب بیان فرمائے ہیں، اور ان متعلقین کے لیے اپنی محبت کا وجوب اور لزوم بیان کیا ہے، جو بڑی نعمت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں یہ سمجھایا کہ یہ 4 قسم کے تعلق ہیں، جو میری خاطر یہ تعلق قائم کرے گا، اگرچہ وہ تعلق تو باہم ہوں گے، آپس میں ہوں گے، لیکن ان کی مضبوطی اتنی زیادہ ہوگی کہ ایسے تعلق والے کو میں خدا ہو کر بھی اپنا محبوب بنا لوں گا، پھر وہ محبوب سبحانی بن جائے گا، پھر وہ اللہ کا پسندیدہ بن جائے گا۔ اب ذرا آئیے دیکھیے وہ تعلق ہیں کیا، اور پھر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہم نے ان میں سے ایک تعلق بھی کوئی اللہ کی خاطر قائم کیا ہے؟ آج ہم اپنے کاروبار کے لیے بڑے تعلق پھیلاتے ہیں، ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اور یہ ہمارا حق ہے، ہم پر لازم ہے کہ رزق حلال کو، کسب معاش کو ہم کریں۔ آج ہم اپنے
ضروریات کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہی دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہیں جو بیج ڈالنا ہے آخرت میں کاٹنا ہے۔ کیا کوئی ایسی فصل بھی ہے جو آخرت میں ہم کاٹ سکیں اور وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، وہ ترش نہ ہو، وہ فصل خراب نہ ہو چکی ہو؟ تو ایسی فصل بھی موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وجبت محبتی، واجب ہو گیا مجھ پر محبت کرنا۔ اہل علم اصولیین جانتے ہیں اللہ کی ذات الصمد ہے، بے نیاز ہے، اس پر کچھ واجب نہیں ہوتا۔ واجب بئی معنی کہ وہ نہ کرے تو اسے پوچھے کیوں نہیں کیا، لیکن اللہ نے جو اپنے اوپر واجب کیا اس کا مطلب ہے اللہ نے اپنی شان رحمت کے مطابق اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ واجبت محبتی، اور اب کہتا ہے لوگوں میں خدا ہوں اور مجھے کسی کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اور اس قدر کیا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، فرمایا لوگوں لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم کانوا علی اتقى قلب رجل منکم، فرمایا رب یہ کہتا ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے، اے لوگوں اگر تمہارے پہلے بعد والے جن اور انسان سارے مل کر کائنات کے سب سے بڑے متقی شخص کی طرح ہو جائیں، جیسے کائنات میں سب سے متقی شخص ہے، ہر کوئی ایسا ہو جائے، تو رب کہتا ہے ما زاد فی ملکی شیئا، میری سلطنت میں تب بھی کچھ زیادتی نہیں ہوتی، مجھے اس کی کوئی ضرورت اور کوئی فائدہ نہیں۔ پھر کہتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم کانوا علی افجر قلب رجل منکم ما نقص فی ملکی شیئا، فرمایا لوگوں اگر تمہارے پہلے بعد والے جن اور انسان سارے کے سارے مل کر، انبیاء اور معصومین کے علاوہ سارے کے سارے مل کر کائنات کے سب سے بڑے فاجر بدبخت انسان کی طرح ہو جائیں، رب کہتا ہے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ فرمایا لوگوں تمہاری اچھائی کا مجھے فائدہ نہیں، تمہاری برائی کا مجھے نقصان نہیں، جو کرو گے برو گے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو کرو گے وہ برو گے، یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہے، مجھ رب کو کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود وہ رب جو الصمد ہے، بے نیاز ہے، جسے ضرورت ہی نہیں، حاجت ہی نہیں، وہ بھی کہہ رہا ہے اے لوگو چار تعلق ایسے ہیں اگر تم وہ قائم کر لو تم بندے ہو، اس کے باوجود میں خدا ہو کر بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ یا رسول یا رسول۔ اور گرامی قدر اگر یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ در حقیقت محبت اسی کی طرف سے آتی ہے اور وہی بندے کو اس قابل بناتی ہے، یہ بندہ ہو کر اس سے محبت کرتا ہے اور وہ مولا ہو کر اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر مرتد لوگ اپنے ارتداد سے اور بدبخت اپنی بدبختی سے باز نہیں آئیں گے فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا۔ اے مالک کیسی قوم؟ فرمایا یحبہم ویحبونہ، ایسی قوم کو لائے گا جس قوم سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور اس محبت کے اثر سے وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو اللہ نے محبت کی نسبت پہلے اپنی طرف کی، یحبہم اس میں ہوا فاعل ہے جس کا مرجع یاتی اللہ میں اللہ، فرمایا اللہ ان سے محبت کرے گا اور اس کی تاثیر کے صدقے پھر وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ گرامی قدر اب وہ تعلق کیسا ہے جس کی وجہ سے اللہ محبت کرتا ہے؟ حدیث قدسی میں حضرت معاذ بن جبل کی روایت جو میں نے عرض کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتزاورین فیا والمتبازلین فیا او کما قال۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب کہتا ہے
میں نے واجب کر لیا محبت کرنا، لازم کر لی محبت ان لوگوں کی اپنے اوپر جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت کا مطمع نظر میری ذات ہوتی ہے۔ وہ خونی رشتے، تعلق، قوت و طاقت اور جاہ و اقتدار اور شان و شوکت اور حشمت کے حصول کے لیے اور مال و دولت اور زر کے حصول کے لیے محبت نہیں کرتے، اس لیے محبت کرتے ہیں یہ اللہ والا ہے، یہ صالح ہے، یہ نیک ہے، یہ ولی ہے، یہ متقی ہے، یہ شہید ہے، یہ عالم ہے، یہ عامل ہے، یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، خدا کی بندگی کرتا ہے، اس لیے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا جو آپس میں اس لیے محبت کریں، میں نے ان کو اپنا محبوب بنانا اپنے اوپر لازم کر لیا۔ وجبت محبتی للمتحابین فیّا، میری خاطر محبت کریں اور ان کا مطمع نظر کوئی اور نہ ہو، اور جب کسی کی محبتیں سمٹ سمٹا کے اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، پھر وہ سمجھے کہ وہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ یہ بندہ ہو کر اس سے محبت کرتا ہے اور وہ مولا ہو کر اس سے محبت کرتا ہے۔ باہمی محبت اللہ کی خاطر۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے ایک بات ہی نہیں کہی، دوسری بات بھی کہی، فرمایا والمتجالسین فیّا، اور میری خاطر ایک دوسرے کی مجلس میں بیٹھتے ہیں کہ وہ اللہ کا نام لے گا، رب کا کوئی پیغام سنائے گا، وہ قرآن کی کوئی آیت تلاوت کرے گا، وہ اللہ کی بات ہمیں بتائے گا، اس لیے اس کے ہم نشیں ہوتے ہیں، ہم مجلس ہوتے ہیں، ہم پیالہ ہوتے ہیں، ہم نوالا ہوتے ہیں کہ جب وہ بیٹھے گا تو بیٹھ کر خدا کی کوئی بات ہمیں یاد کروائے گا، وہ ہمیں اللہ کے قرب میں لے کے جائے گا، وہ ہمیں آخرت یاد کروائے گا۔ فرمایا اس لیے جب کسی کی مجلس میں بیٹھو، اگر تو مجلس میں آنے کا مقصود یہ ہے کہ آج ہم کوئی ایسی بات سنیں جو ہمیں اللہ کا قرب دلائے، پھر یہ مجلس ایسی ہی مجلس ہے، اور اگر ایسا مقصود نہیں تو پھر یہ مجلس اپنے حقیقی اثر تک پہنچنے والی نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات ارشاد فرمایا والمتزاورین فیّا، فرمایا میری خاطر کسی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو اس لیے تکتے ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے اذا رأوا ذکر اللہ، تو اللہ یاد آ جائے۔ آقا علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا حضور کس سے دوستی قائم کریں؟ آپ نے دو باتیں کہیں، فرمایا جب اسے دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے، اور دوسری بات کہی جب اس کی مجلس میں بیٹھو تمہارے علم میں دین میں کوئی اضافہ ہو جائے۔ فرمایا جہاں سے دو چیزیں مل جائیں سمجھو اس کا ہم نشیں، ہم مجلس ہونا در حقیقت اللہ کی بارگاہ سے محبت کے جام پینا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمایا والمتزاورین فیّا، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، اور چوتھی بات فرمایا والمتبازلین فیّا، میری خاطر کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کی خدمت بجا لاتے ہیں، اس کی آداب بجا لاتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ دین کی راہ پر چلاتا ہے، اس لیے خدمت کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ کل یہ مجھے ریٹرن دے گا، کل یہ مجھ پر خرچ کرے گا، اس لیے اس پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ والا ہے، اللہ کا پیغام دیتا ہے۔ رب العزت نے حدیث قدسی میں فرمایا جو میری خاطر میرے بندوں پر خرچ کریں ان کی خدمت بجا لائیں، میں خرچ کرنے والے اور خدمت کرنے والوں کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ ذرا آج ہم دیکھیں تو صحیح، ہمارا کتنے افراد سے تعلق صرف اس لیے ہے کہ یہ اللہ والا ہے۔ ہم نے کسی کے ہاتھ میں اس لیے ہاتھ دیے کہ یہ اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ ہم نے کبھی کسی کی مجلس اس لیے حاصل کی کہ وہاں کس جائیں گے اس کی زبان سے جو لولو مرجان جڑیں گے ان الفاظ کو نظم کی رسی میں پرو کر اور اعلیٰ کر کے رب کی بارگاہ میں تحفہ بھیجیں گے؟ کیا کبھی اس لیے کسی کی خدمت کی کہ رب راضی ہو جائے گا؟ اللہ کے لیے ایسا کریں گے؟ اگر تو کی تو فابہا، اس کو جاری کریں، اس کو بڑھائیں، اور اگر نہیں کی تو آج شب استغفار ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم نے ایسا تعلق کسی سے کیوں نہیں بنایا؟ رب کی خاطر کسی سے محبت کیوں نہیں کی؟
کسی کی مجلس کو اختیار کیوں نہیں کیا؟ کسی کی زیارت کو کیوں نہیں کیا؟ کسی کی خدمت کو بجا کیوں نہیں لائے؟ اور یاد رکھیے، نبیوں اور رسولوں کا سب سے بڑا درجہ ہے اس کائنات میں، وہ اللہ کے منتخب نمائندے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ نے پسند کیے ہیں، انتخاب ہے اس کا، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کا انتخاب غلط ہو نہیں سکتا، وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ ان کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا درجہ صحابیت کا درجہ ہے، اور یاد رکھیے درجہ صحابیت صحبت رسول سے حاصل ہوتا ہے۔ نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ سب چیزوں کو لازم پکڑنا چاہیے، ہم پر ضروری ہیں، لیکن ان کا درجہ بندے کو وہاں تک نہیں پہنچاتا جہاں تک صحبت رسول اور صحابیت رسول کا اثر انسان کو بچاتا ہے۔ کائنات کے سارے غوث، قطب، ابدال مل کر ایک صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے، تو سب سے بڑا کائنات میں اللہ جو رتبہ تقسیم کرتا ہے نبیوں اور رسولوں کی صحبت کا رتبہ ہے، اور اسے صحابیت کا درجہ کہتے ہیں۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو مؤمن، اور ومات علی الایمان ولو تخللت ردۃ علی الاصح۔ صحابی رسول وہ ہے جو حالت ایمان میں آقا علیہ السلام کی صحبت میں آ گیا، آپ کی مجلس میں آ گیا، آپ سے ملاقات کر لی، آپ کی خدمت بجا لایا، اب اسے درجہ صحابیت مل گیا، وہ ایمان پر ہی مرے گا تو اللہ اسے نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے بڑا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب لازم ہے، نہ کرنے والا معصیت کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن یاد رکھیے صحبت اور تعلق اور مجلس کا اثر جتنا گہرا ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز کا ہو نہیں سکتا۔ اور اولیاء کی صحبت، علماء کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، جو اللہ کی یاد دلائیں ان کی صحبت، جو آخرت کی فکر دیں ان کی صحبت، اتنا انمول تحفہ ہے کہ بندہ تو ان کی خدمت کر رہا ہوتا ہے اور رب کا سارا نظام اس بندے کا طواف کر رہا ہوتا ہے۔ وہ مالک بے الصمد، بے نیاز ہونے کے باوجود اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ آج ہم اپنی محبتوں کو ایسے خالص کر لیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اپنی بساط گفتگو کو لپیٹتے ہوئے آخری روایت عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ لو ان عبدین تحابا فی اللہ، اگر دو بندے اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، محبت وہ آپس میں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، لیکن محبت اللہ کے لیے ہے کہ یہ اللہ والا ہے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ محبت اتنی پر اثر ہے، اتنی گہری ہے، واحد فی المشرق، ان میں سے ایک کنارہ مشرق میں رہتا ہے، وآخر فی المغرب، اور دوسرا کنارہ مغرب میں رہتا ہے۔ مشرق اور مغرب اس کائنات میں سب سے زیادہ دوری کی مثال ہے، بعد کی مثال ہے، یعنی بہت دور ہیں۔ اسی لیے محدثین نے ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ ایک اس دنیا سے جا چکا ہے، رخصت ہو چکا ہے، عالم برزخ میں ہے، ایک اس دنیا میں ہے، موجود ہے، عالم حیات میں ہے، یہ بھی بعد کی مثال ہے، دوری کی مثال ہے۔ لیکن محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ والا تھا۔ آج 1000 سال ہونے والا ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کو گئے ہوئے، لیکن لوگوں کی محبت کیا کم ہوئی ہے؟ ارے وقت جوں جوں بڑھتا جا رہا ہے، محبت بھی توں پروان چڑھتی جا رہی ہے۔ آج حضور غوث اعظم کے تذکرے اور ان کی 11ویں کے موقع پر اس محفل کا ہونا، اور یہاں ہی نہیں روئے زمین پر جہاں جہاں مسلمان ہیں یہ اہتمام ہونا، یہ کیا ان کے پھیلائے ہوئے جامع محبت کی تاثیر نہیں تو کیا ہے؟ ارے لوگ تو اپنے باپ کو بھی مرنے کے بعد یاد نہیں کرتے، کہتے ہیں بس وراثت بانٹ لو۔ وہ شخص جس نے اپنے پیدا ہونے والے بچے کا جو برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ 1 سال تک نہیں بنایا، باپ کے مرنے پر ہی اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اسی دن بنا رہا ہے کہ وراثت لینی ہے۔ کیفیت یہاں تک ہے، اور اس کے باوجود ایسے لوگوں کا ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں لوگوں کا ہونا کہ جو کسی سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آقا علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا
فرمایا ایک کنارے مشرق میں ہو، دوسرا کنارے مغرب میں ہو۔ اس کا دوسرا معنی محدثین نے جو کیا وہ یہ ہے کہ ایک آج موجود ہے، دوسرا صدیوں پہلے گزر گیا، یہ بھی دوری کی مثال ہے۔ ایک زمین کے اوپر ہے اور دوسرا زمین کے نیچے چلا گیا، ایک عالم حیات میں ہے، دوسرا عالم برزخ میں چلا گیا، تو کیا اس محبت کی کوئی تاثیر ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لجمع اللہ تعالی بینہما یوم القیامہ، لام تاکید کا ہے، فرمایا یقیناً اللہ ان دونوں کو قیامت کے دن یوں جمع کرے گا، اور جب جمع کرے گا نا تو ایسا بھی تعلق ہوگا جسے دیکھا نہیں ہوگا، شناخت نہیں ہوگی، پہچان نہیں ہوگا، پہچان نہیں رہا ہوگا، ذکر تو سنا ہے، نام تو سنا ہے، چہرے سے نہیں پہچانتا، شناخت نہیں ہے، اور جب شناخت نہیں ہے تو قربان جائیں اللہ خود شناخت کروائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رب ان کو جمع کرے گا اور جمع کر کے پھر تعارف کروائے گا، جیسے میں تعارف کرواتا ہوں کہ یہ قبلہ شاذلی صاحب ہیں، یہ علامہ صاحب ہیں، یہ حیدری صاحب ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، فلاں فلاں۔ آپ بھی دو آدمیوں کو جب آپس میں ملاتے ہیں، تعارف کرواتے ہیں یہ فلاں شخص ہے، وہ کہتا ہے نام تو سنا ہوا تھا لیکن بالمشافہ آج ملے ہیں۔ ارے قربان جائیں، محبت خدا کی وجہ سے جب کسی سے محبت کرو گے اتنا پر اثر تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یوں دونوں کو جمع کرے گا، اور جمع کر کے رب خود کہے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیّا، اے بندے یہ ہے وہ عظیم شخصیت جس سے تم میری خاطر محبت کرتا تھا، یہ ہے وہ غوث جیلانی جن سے میری خاطر محبت کرتا تھا، یہ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جن سے میری خاطر محبت کرتا تھا، یہ ہے داتا گنج بخش علی حجویری جن سے تم میری خاطر محبت کرتا تھا۔ رب صرف انہیں جمع ہی نہیں کرے گا، جمع کر کے تعارف کروائے گا اور کہے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیّا، یہ ہے وہ عظیم شخص جس سے تم میری خاطر محبت کرتا تھا۔ محبت چونکہ اللہ کی خاطر ہے تو تعارف بھی اللہ خود کروا رہا ہے اور جمع بھی اللہ انہیں فرما رہا ہے۔ اپنی محبتوں کو ایسے خالص کر لو۔ اے آج کی مجلس میں بیٹھنے والو، یقیناً یہ اولیاء صلحاء کی محبت کی مجلس و محفل ہے، یہ کتنی خوش نصیبی ہے۔ صدیوں بعد تو آئے ہیں، ان کے درجے کو بھی نہیں پہنچ پائے، لیکن اللہ قیامت کے دن ان کا ساتھ ضرور عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام سے پوچھا حضور آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں یحب القوم ولم یلحق بہم، جو کسی قوم سے، القوم خاص قوم سے، نیک لوگوں سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان سے مل نہیں پایا، ملحق نہیں ہو سکا۔ یا تو نہ ملنے کا مطلب ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی، یا مطلب ہے کہ ان کے عالی اعمال تک اس کے اعمال پہنچ نہیں پائے۔ تو اللہ کے حبیب کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ محبت جب درست ہوگی تو اتنی کامل ہے مل نہیں بھی پایا۔ المرء مع من احبا، فرمایا جس سے محبت کرتا ہوگا اللہ خود قیامت کے دن اس کے ساتھ ملا دے گا، اور ملائے گا صرف ملاقات ہی نہیں، ایک میٹنگ ہی نہیں ہوگی بلکہ جنت میں اس کا ساتھ اور رفاقت اور معیت بھی عطا فرمائے گا۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اس معیت کا تذکرہ کیا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہ چار قسم کے لوگوں کا ساتھ ہوگا، وہاں ساتھ کا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، فرمایا یہ رفاقت کتنی اچھی رفاقت ہے، یہ ساتھ کتنا اچھا ساتھ ہے، یہ خلت کتنی اچھی خلت ہے، یہ تعلق کتنا اچھا تعلق ہے۔ آج اس تعلق کو قائم کرنے، مضبوط کرنے اور خالص اللہ کی خاطر قائم رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو اتنا مضبوط کر لیں، اور یقیناً دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا، قبر میں بھی انس حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی بخشش اور نجات ہوگی۔ دعا ہے مالک الملک آج کی ہماری اس پروقار روحانی بزم کو، تقریب کو، حفلہ کو، جلسہ کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو حقیقی معنوں میں ایسی دوستیاں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی پسندیدہ ہیں اور جن کی وجہ سے بندہ اس کا پسندیدہ بنتا ہے،
اور بری دوستیوں سے